رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ایک بہت غریب شخص تھے۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کے اور بھی 3 بیٹیاں تھے۔ چونکہ حضرت رابعہ بصری چوتھی بیٹی تھی، اسلام میں رابعہ کا معنی چوتھی عورت کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا نام بھی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما رکھا گیا تھا۔ اور جس وقت حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد صاحب کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے پیسے نہ تھے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد صاحب اسی فکر میں سو گئے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آ کر خواب میں کہتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، تمہارے گھر جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ بہت برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم میرا ایک کام کرو، صبح اٹھ کر امیر بصرہ کے پاس میری ایک عرضی لکھ کر پہنچا دینا۔ عرضی میں یہ لکھنا کہ تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز درود شریف پڑھا کرتے ہو اور جمعہ کے دن 400 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتے ہو۔ اس جمعہ جو گزرا ہوا جمعہ ہے، اس جمعہ میں تم مجھ پر درود پڑھنا بھول گئے، تو لہٰذا اس کے کفارے میں تم اس شخص کو 400 دینار دے دو۔ یہ عرضی آپ امیر بصرہ کے یہاں پہنچا دیں۔ چونکہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے، روتے ہوئے، پھر بلا شبہ آپ عرضی لکھنا شروع کر دی، اور جیسا ہی عرضی لکھی امیر بصرہ کے یہاں پہنچے۔ وہاں پر ایک دربان کھڑا تھا، دربان کے ہاتھ سے وہ عرضی اندر بھیج دی، اور جیسے ہی امیر بصرہ کے ہاتھ وہ چٹھی لگی، چٹھی ان کے ہاتھ کو ملی، تو امیر بصرہ خوشی خوشی یہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے، اسی خوشی میں تمام مسکینوں میں، غریبوں میں 10,000 درہم تقسیم کیے جائے، اور جو یہ عرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو شخص میرے پاس لایا ہے اس کو 400 دینار درہم عطا کیے جائے، اور اس شخص کو اندر بھیجو، اندر آنے کے لیے کہو تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ پھر دل میں یہ خیال آتا ہے امیر بصرہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اسے اندر بلانا یہ ادب کے خلاف ہوگا، تو لہٰذا سب کو ہٹا کر، تمام دربان کو، غلام کو ہٹا کر وہ خود جا کے ان کا استقبال کرتا ہے، ان کے ہاتھ کو چومتا ہے، بڑے ہی ادب اور احترام سے اندر لے کر آتا ہے محل میں، اور ان کو اپنی نشست پر بٹھا کر ان کو بڑی عزت اور تکریم کرتا ہے۔